لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کی یہ رات اس صبح بہارا کی آمد کی نوید سناتی ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اور وہ خوشخبری جسے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کہا. ایک تو میں اور آپ خوشخبری بنا دیتے ہیں نا کسی بات کو، ایک وہ خوشخبری جسے اللہ نے کہا کہ خوشخبری شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً للہ بإذنہ وسراجاً منیرا. مبشراً خوشخبری میری اور آپ کی نہیں، وہ خوشخبری جو اللہ نے کہا کہ خوشخبری. اور نبیوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جتنے نبی آئے سب نبی یہ کہتے آئے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آ گیا، وہ بھی کہتے تھے آنے والا ہے، آنے والا ہے. یعنی ذکر میلاد مصطفیٰ ہم نہیں کرتے ہیں، آدم سے شروع ہوا تھا اور اب قیامت تک جاری اور ساری ہے، نبیوں نے کیا. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنا آقا و مولا ملجا و ماوا مانتے ہیں بلکہ اپنے دلوں کے اندر بھی ان کے لیے محبت رکھتے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے. وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور جن کے لیے اللہ نے بشارت دی ہے کہ جنت ان کا حصہ ہے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے، تیار کر لی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ تیار نہیں ہے، ہم جیسے جیسے کام کریں گے تو تیار ہوگی. اس عالم الغیب و شہادہ نے پہلے سے ہمارے ناموں کے ساتھ جنت تیار کر کے رکھ دی ہے. دعا کرو حضور کے صدقے میں ہمیں وہ اس جنت میں حصہ مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہے. وہ اس کا ذکر پاک ہے جس کے ذکر کو اللہ نے خود بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نہیں کہتا ہوں، صحابی نہیں کہتا ہے، جس کے ذکر کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا
لکا ذکرک، ہم تیرا ذکر بلند، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، کر دیا. غور کریں آپ، یہ نہیں کہا کر دیں گے، دیکھو نا، کر دیں گے، تیرا ذکر بلند کر دیں گے، یہ نہیں کہا اللہ نے ضرور بر ضرور، لام تاکیدی ہے، لام تاکیدی آیا ہے کہ ضرور بر ضرور، ورفعنا، رفعنا ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے بلند کر دیا. تو جس کا ذکر اللہ بلند کرے اسے کون نیچا کرے؟ اس کا نام، جس کا نام اللہ لے اسے کون، اس کی بڑائی کون کرے؟ اس کا ذکر پاک، اس کے ذکر پاک سے اس کی سعادت نہیں، ہماری سعادت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بنایا، سلیقہ دیا، ہمیں وہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کا ذکر سنیں اور اپنے دلوں کو اس سے منور کریں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب توبہ ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کرنے لگے اور توبہ قبول ہوئی، تو اس کی وجہ، توبہ کی قبولیت کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے، سیر نگاروں نے یہ لکھا ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے. ہم تو پڑھتے نہیں ہیں سیرت کی کتابیں نا، اس لیے عام لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ان سیر نگاروں نے لکھا ہے. ابن اسحاق راہویہ تو وہ سیر نگار ہے جو پہلی صدی ہجری کے بعد پیدا ہوا، اور دوسری صدی ہجری میں اس نے ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق لکھی. دوسری صدی ہجری کا آدمی سیرت نگاری کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جتنے سیر نگار ہیں، ابن حشام، ابن خلدون، ماوردی، طبری، سارے ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں، ابن اسحاق راہویہ سے نقل کرتے ہیں. اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ جو قبول کی تو کس وجہ سے قبول کی؟ تو پوچھا آدم علیہ السلام سے کہ کیا وجہ تھی، کس ذریعے سے آپ کی یہ توبہ قبول ہو گئی؟ ربنا ظلمنا، کہتے تھے نا حضرت آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس دعا سے قبول نہیں ہوئی. یہ تو انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے کہ میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پر، اور اگر تو نے توبہ قبول نہیں کی تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. آج ہم جو ہیں اپنا گناہ کر کے بھی اظہار نہیں کرتے، تسلیم بھی نہیں کرتے. یہ ان کی بڑی سعادت ہے کہ گناہ نہیں کیا پھر بھی اقرار کرتے ہیں کہ گناہ جیسا ہو گیا. یہ کمال ہے اظہار گناہ، اقرار گناہ. غلطی کا اقرار کرنا چھوٹے آدمی کا کام نہیں ہے، بڑے آدمی کا کام ہے. جو اقرار غلطی کا نہیں کرتا ہے وہ چھوٹا آدمی ہے، جو غلطی کا اقرار کرے وہ بڑا آدمی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اگر غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح بھی کروائی جائے گی، اصلاح بھی ہوگی. تو پوچھا آدم علیہ السلام سے کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی یہ توبہ قبول فرمائی؟ فرمایا بہت سالوں تک میں توبہ کرتا رہا، قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوا. پھر مجھے یاد آیا کہ عرش الہی پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے خیال کیا کہ کیوں نہ اس ذات کے صدقے میں توبہ مانگی جائے. آدم بھی وسیلے کے قائل تھے، اور جب وسیلے کے قائل ہوئے، وسیلہ مانگا، محمد رسول اللہ کے وسیلے سے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرما دی. سارے نبیوں کو اللہ نے اس طریقے سے اس کلمے سے آگاہی فرمائی. ہر نبی کہتا آتا تھا آدم سے لے کر محمد عیسیٰ ابن مریم تک کہ محمد رسول اللہ ایک آنے والے نبی ہے.
سب نے بشارتیں سنائی. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ نے کہا ان کی مثال توریت میں بھی ہے اور مثال ان کی انجیل میں بھی ہے. اب تو آپ کو یاد بھی ہو گئی نا باتیں یہ سب. ان کی مثالیں توریت میں بھی ہیں اور ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں. تو اللہ جب کہہ رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے, آج کی بھی توریت اور انجیل میں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس والی انجیل میں تھی اور آج والی انجیل میں نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی بائبل اٹھا کر دیکھے, اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا کر دیکھے, بائبل نیو ٹیسٹمنٹ اٹھا کر دیکھو, تو ہر ٹیسٹمنٹ میں آپ کو ملے گا کہ موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں اور عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا. یوحنا کا باب, عیسیٰ ابن مریم حواریوں سے خطاب مخاطب ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے نا, قرآن نے کہا سورہ صف, قرآن نے کہا سورہ صف کے اندر وقال عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم کی یہ بشارت. میں نے کہا قرآن پڑھ کے آپ کو سناؤں. بعض لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ آیت تو پڑھی کوئی نہیں. پوری آیت دیکھیں. عیسیٰ ابن مریم آخری نبی, آخری نبی کس طریقے سے کہ حضور سے پہلے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سوائے محمد رسول اللہ, اس لیے یہ آخری پیغمبر تھا بنی اسرائیل کا, بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر. یہاں سے بنی اسرائیل کی نبوت اور رسالت اختتام پذیر ہوئی. سورہ صف آیت نمبر 6 قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ, اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا, وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا اسرائیل. آپ یہ کہتے ہیں نا جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, یہ ایل جتنے بھی آتے ہیں یہ سارے عبرانی لفظ ہیں, عبرانی نام ہیں. پرانے زمانے میں یہ نام رکھے جاتے تھے. تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. آپ کی جتنی اولاد ہوئی اس کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی اولاد کے اندر یہ برکت عطا فرمائی. ہزاروں نبی آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے, جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کے دادا ہوئے. دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے, دو بیٹے. ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. اور دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں عطا کیے. بڑھاپے کی عمر میں, جب کوئی کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے, بوڑھے آدمیوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے نا, بوڑھے بانج عورت کو. سارا بھی بانج عورت تھی, ہاجرہ بھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی. کتنی؟ 100 سال کی. 100 سال کی عمر کے بوڑھے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے. یہاں تک کہ جب جبرائیل نے آ کر یہ خوشخبری ابراہیم کو سنائی تو خود بی بی سارا کو اور ہاجرہ کو حیرت ہوتی تھی, اور انہوں نے یہ جملے کہے کہ ہمیں بانج عورتوں کو بچے ہوں گے. تو فرشتوں نے کہا کہ کیوں بانج عورتوں کو بچے نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو تمہاری اولاد میں ایسی بھی اولاد فرمائے گا کہ باپ نہیں ہوگا اور بچہ ہوگا. باپ نہیں ہوگا اور بچہ ہوگا. اب کسی کا باپ نہ ہو اور بچہ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو, مانتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ولد حرام کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو تیری نسل میں تو نسل پاک ہے نا, تیری نسل پاک میں تو ایسا بچہ بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا. صرف عورت ہوگی, بی بی مریم. یہ بی بی مریم کا بیٹا ہے اسحاق.
ڈنڈے کو آگے کر. حضرت عیسیٰ ابن مریم، وقال عیسیٰ ابن مریم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی. دیکھو سب کے باپوں کا نام لیتے ہیں نا، اسماعیل ابن ابراہیم، محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں نا، عبداللہ ابن عبد المطلب کہتے ہیں نا. لیکن قرآن نے جہاں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو کہا عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ باپ ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ کہتا ہے وقال عیسیٰ ابن مریم، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، کس کو؟ اپنے حواریوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے صحابیوں کو، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، انی بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، اور میں رسول بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تصدیق کروں، اور میں تصدیق کرتا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں ان باتوں کی جو مجھ سے پہلے ہوئی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ آپ اور میں تصدیق کر سکتے ہیں اپنے سے پہلے باتوں؟ بولو. یہ نبی کی شان ہوتی ہے، وہ تصدیق کرتا ہے ان باتوں کی جو اس کے زمانے میں نہیں ہوتی. اور کس کو کہتے ہیں غیب دانی؟ پھر اور کس کو غیب دانی کہتے ہیں؟ تصدیق کرتا ہوں ان باتوں کی جو مجھ سے پہلے تھیں. توریت کی تصدیق کرتا ہوں، ابراہیم کی تصدیق کرتا ہوں، صحف ابراہیم کی تصدیق کرتا ہوں، مصدق اللہ وہاں بین یدیہ، ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں. ابراہیم کو دیکھا نہیں، اسحاق کو دیکھا نہیں، یعقوب کو دیکھا نہیں، تصدیق کرتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تصدیق کیسے کر رہے ہیں پچھلی باتوں کی؟ ذالک، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حضور کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتلایا، ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے پیارے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو حضور موجود نہ تھے، تھے؟ بولو. حضور تو اس زمانے میں نہیں تھے نا، لیکن تھے. خبر کیسے دے رہے ہیں؟ ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تیری طرف بھیجتے ہیں. پھر کہتے ہو کہ نبی کو غیب معلوم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تیری طرف بھیجتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کو خبر نہیں ہے. جو بتانے والا ہے غیب کا، وہ کہتا ہے میں غیب کی خبریں بتانے کے لیے آیا ہوں، بتا رہا ہوں، میں نے تیرے کو غیب کی خبریں دی. تو اب تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر، پیدا تو نہیں ہوا تھا نا. ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے نا کہ جو بچہ جس کو ماں جنم دے پھر اس کے بعد وہ جوان ہوئے تو وہی موجود ہے، جو پہلے پیدا نہیں ہوا موجود نہیں ہے. ہمارا تو یہ نظریہ ہے نا، ظاہری، عقلی، انسانی خیال تو یہ ہے نا. لیکن اللہ کا یہ خیال نہیں ہے. اللہ نے یہ کائنات ایک دن کے اندر بنا دی، انسانوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، سب کو. اور سب کو بنانے کے بعد اللہ نے سب سے عہد بھی لیا. سب کو بنا کر اللہ نے عہد بھی لیا، خالی نبیوں سے عہد نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو
آنے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہے. ایک ہوتا ہے آنا, ایک ہوتا ہے ہونا. یہ دونوں باتیں سمجھو. مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے, خاص کر اہل سنت سمجھتے ہیں, لیکن کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, چکر میں پڑ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہونا, ایک ہوتا ہے آنا. کوئی اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہے, مسجد میں نہیں آیا, تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے. اس کے نہیں ہونے سے کیا وہ یہاں نہیں ہے تو ہے بھی نہیں, کیا ہے تو صحیح. تورات, اب آپ کہیں کہ وہ ہاتھ میں ان کے کیا تھی, تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ شک میں نہ پڑ جاؤ. توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. توریت کس پر نازل ہوئی؟ تو عیسیٰ ابن مریم تو بعد میں آئے تھے. توریت کی کیسے تصدیق کر رہے ہیں بھائی؟ اور تصدیق توریت کی کر رہے ہیں, کتاب نہیں لا رہے ہیں. توریت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, پھر کتاب کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ بائبل کیوں لا رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا کہ جب توریت اور انجیل موجود ہے تو قرآن کی کیا سے مخاطب ہے نا. وہ بہت دھوم دھڑکے سے کہتے ہیں کہ قرآن کی کیا ضرورت, جب توریت آپ کہتے ہیں کہ حق ہے, انجیل آپ کہتے ہیں حق ہے. ہم کہتے ہیں توریت بھی حق ہے, انجیل بھی حق ہے. ہمارے نبی نے اس پر ایمان لانے کو ہم سے کہا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. مسلمان کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں, فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ساری کتابوں پر, ایک کتاب پر نہیں. انزل الیک وما انزل من قبلک, ابتدائی آیات سورہ الف لام میم, جو ہم نے نازل کی تیری طرف اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی, سب پر ایمان لانا مومن کی شان ہے. یہ ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں. کیسے ایمان لاتے ہیں, کس طرح سے ایمان لاتے ہیں؟ بھئی آپ نے تو دیکھا نہیں ہے, سوچا نہیں ہے, سنا نہیں ہے. ہمارے تو ظاہر علوم میں یہ باتیں نہیں آتی ہے نا. ہم نے نبی سے سنا ہے, ہم نے نبی سے سنا ہے. نبیوں نے آ کر ہم سے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے. فرشتے ہیں, فرشتے ہیں نا, کہ نہیں مانتے؟ فرشتے ہیں. آج تک کوئی دکھائی دیا؟ کرامن کاتبین ادھر چڑھے ہوئے ہیں کندھوں پر, کبھی بوجھ محسوس ہوا؟ منکر نکیر قبر میں آئیں گے. دو ہی فرشتے نہیں ہیں, اللہ نے کہا 6 فرشتے ہیں, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. 6 فرشتے ایک آدمی کی حفاظت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں. ہم گارڈ رکھتے ہیں اپنے ساتھ, وہ حفاظت کرے گا. گارڈوں کی حفاظت سے حفاظت نہیں ہوگی. حفاظت کرنے والا جب حفاظت کرے گا حفاظت ہوگی. جب وہ حفاظت سے باز آ جائے گا پھر حفاظت نہیں ہوگی, پھر حفاظت نہیں ہوگی, پھر گولی لگ جائے گی, پھر موت آ جائے گی, پھر موت سے کوئی بچا نہیں سکے گا. جب تک وہ بچانے والا بچائے گا کوئی مار نہیں سکے گا. تو آپ نے عیسیٰ ابن مریم نے بھی تصدیق کی. ہمارے نبی نے خالی غیب کی باتیں نہیں کی, عیسیٰ ابن مریم نے بھی غیب کی باتیں کی. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول. اور جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے, وہ مبشرا برسول, اور میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں. میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں. مبشرا برسول یاتی من بعدی, جو میرے بعد آئے گا. من بعدی, میرے بعد آئے گا, اپنے بعد آنے والے کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. اسمہ احمد, اسمہ احمد. قرآن میں یہ جگہ پر اللہ حضور کا نام اسم مبارک احمد آیا ہے, یہی ایک جگہ ہے, اور کسی جگہ نہیں آیا. اس جگہ اللہ نے حضور کا نام نامی, اسم گرامی جو آسمان پر ذکر کیا جاتا ہے, احمد, اس کا ذکر کیا ہے. اور بزبان عیسیٰ ابن مریم, بزبان عیسیٰ ابن مریم اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ نے کہا میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں من بعد, اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے. اسمہ احمد, اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد.
اتنی سی بات ہے عیسیٰ ابن مریم کی، قرآن حکیم نے اس کو ذکر کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے تو احمد کہا اور آپ کا نبی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جھگڑا یہاں سے شروع ہو گیا۔ یہ قرآن جو ہے یہ مخمصے میں ڈالتا ہے، یہ چکر میں بھی ڈالتا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس پر اگر غیب پر ایمان دل سے نہیں لاؤ گے تو پھر یہ مخمصے میں ڈالے گا، شک پیدا کرے گا، تردد پیدا کرے گا۔ اس لیے غیب کو غیب ہی رکھنا ہے، غیب کو ظاہر نہیں ہونے دینا۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے ابھی یہ غیب ہی کی بات ہے، اس شک میں پڑھ کر بہت سارے ایمان نہیں لائے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اور جن کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا، جن کو اللہ نے ان کی روحوں کو قبول فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی طور پر اس کی تصدیق بھی فرما دی۔ چنانچہ انہوں نے اس کو تصدیق کیا۔ عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن رواحہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت تمیم داری، حضرت نعیم داری، یہ سارے وہ صحابہ تھے جو عیسائی یہودی پادری تھے، عیسائی اور یہودی پادری تھے۔ اور ایک یہودی پادری مکے میں آ کر ٹھہر گیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ اس کو عروہ سے نقل کرتی ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، بوڑھے باپ۔ وہ کہتے ہیں مکے کے اندر ایک آدمی آیا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی دن مکے کے اندر ایک آدمی آیا، اور اللہ نے کہا اس کی مثالیں ہم نے ذکر کر دی تھی توریت میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تو توریت اور انجیل کے اندر صرف مثالیں نہیں بتائی تھیں، اللہ نے بتایا تھا اس نبی کی نشانی کیسی ہو۔ بھائی نشانی پتہ چلے نا کہ نام کے تو بہت سارے آدمی ہو سکتے ہیں، کون سی جگہ آئے گا، کیسا ہوگا، نشانی اس کی کیا ہے، تو وہ نشانیاں دیکھ کر ہم وہاں پہنچ جائیں۔ نبی پر لوگ ایسے تو ایمان نہیں لے آئے نا، نشانیاں دیکھ کر ایمان لائے۔ صرف ایک آدمی ایسا تھا جس نے کوئی نشانی نہیں سنی، نہ نشانی مانگی، نہ نشانی دیکھی، بغیر دیکھے ایمان لایا، تو ہمارے نبی نے اسے صدیق اکبر کہا۔ ہمارے نبی نے ان کو کیا کہا؟ صدیق اکبر، سب سے بڑا تصدیق کرنے والا، جس نے نشانی نہیں مانگی۔ فرمایا جس پر میں نے ایمان پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی بات مجھ سے مانگی، لیکن جب میں نے ابو بکر کو کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو ابو بکر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے صدیقوں کا، صدیقین کا ایمان۔ نبیوں کے بعد صدیقوں کا مقام ہے۔ ہمارے بھائی لوگ تیسرے درجے کے آدمیوں کو تو مانتے ہیں، پہلے اور دوسرے درجے کے لوگوں کو نہیں مانتے۔ یہ بھی عجیب غریب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ شہید نہیں مرتا ہے، قرآن نے کہا ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ دو جگہ آیا ہے، کہو بھی نہیں کہ وہ مر گئے، کہو بھی نہیں کہ وہ مر گئے، اور گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں۔ کہنا تو بڑی بات ہے، گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے، بلکہ اللہ نے کہا وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ تیسرے درجے کا آدمی شہید، جس کو اللہ نے تیسرے درجے پر رکھا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک الذین انعم اللہ علیہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلے درجے کے کون ہوئے؟ نبیین، دوسرے درجے کے صدیقین، تیسرے درجے کے شہداء، چوتھے درجے کے صالحین۔ دوسرے درجے والے مرے نہیں،
پہلے اور دوسرے والے مر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب و غریب ایمان. کہتے ہیں اللہ نے جو آنکھیں ہے، اللہ نے ان کی طرف وہی کی تھی کہ باقی مر گئے ہیں. بھائی ان کا کہا ہے تو ان کا کہا ہے کہ یہ سارے مر گئے؟ ان کا کہا ہے کہ اللہ نے کہ مر گئے؟ اپنی طرف سے بنا لی تم نے بات کہ سب مر گئے. آیتیں لے کر آتے ہیں، آیتیں لے کر آتے ہیں. وما محمد الا رسول، اور محمد کیا ہے؟ صرف رسول. صرف رسول، یعنی رسول بہت تھوڑی سی چیز ہے، صرف رسول. ترجمے بھی دیکھو، وما محمد الا رسول. حالانکہ ترجمہ یہ ہے کہ محمد نہیں ہے مگر رسول، سراپا رسول. وہ بشر نہیں ہے، رسول ہیں. وہ ابن عبداللہ نہیں ہے، صرف رسول ہیں. وہ صرف ایک انسان نہیں ہے، وہ رسول ہیں. وہ صرف ایک رہبر نہیں ہے، وہ رسول ہیں. اللہ نے کہا محمد نہیں ہے مگر رسول، اور یہ کہتے ہیں صرف رسول. کتنا فرق ہے ترجمے میں، آپ دیکھ لو. ہم جو منع کرتے ہیں نا کہ ترجمے سننے نہ جاؤ ان لوگوں کے، تو اس لیے نہیں کہتے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھے ہیں. تو آپ نے تو پڑھا نہیں ہے ترجمہ، اعلیٰ حضرت بھی نہیں پڑھا ہے تو دوسرے بھی نہیں پڑھے، تو آپ تو چکر میں آ جائیں گے. جس نہیں پڑھا تو چکر میں تو آ جائے گا. اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے پاس نہ جائیں، پہلے اپنا مسلک سمجھیں، اپنا دین سمجھیں. جب آپ اپنا دین سمجھ لیں پھر جس کے پاس مرضی ہے جائے. شہید نہیں مرتا ہے، اور نبی شہید نہیں مرتا ہے. کہتا اللہ کہتا ہے شہید نہیں مرتا ہے، نہ مرا ہے نہ مرنے والا کہو اس کو. اتنے پر اکتفا اللہ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا بل احیاء، وہ زندہ ہیں. مرنے والے کو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ زندہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اب آپ کے خیال میں، ذہن میں یہ بات آئے گی کہ زندہ تو ہے لیکن روٹی نہ کھاتے ہوں گے، تو اللہ نے اس کی بھی تشریح کر دی. خالی زندہ نہیں ہے، اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. میں پوری آیت نہیں پڑھتا، اللہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. ویسے ہی کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں. بہت سارے تو لوگ دور دور سے آتے ہیں تقریر سننے کے لیے نا، شوق کیا ہے. اور بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ مولوی صاحب 2 گھنٹے تقریر. اچھا میں نیچے اتر کے کھڑا ہوں تو وہ کہتے ہیں آج تو مزہ ہی نہیں آیا مولوی صاحب، 1 گھنٹے میں ختم کر دیا. اچھا بات بھی ایسی ہے کہ میں آپ کو اگر سمجھاؤں نہیں بات تو میرا بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے. تو جب آپ کا دماغ بھر جائے گا، آپ مطمئن ہوں گے تو میں بھی مطمئن ہوں گا نا، اور میں مطمئن ہوں گا تو انشاءاللہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے. مقرر کی یہ بات ہوتی ہے نا. میں پڑھی لکھی باتیں خالی کتابی رٹی ہوئی نہیں دیکھ کے آتا ہوں. میری کوشش ہے کہ کتاب نہ پڑھوں تو اچھا ہے. سمجھائی بات؟ کتابیں نہیں پڑھتا ہوں، پڑھ کے آؤں تو یہ 4 گھنٹے بھی تم میرے سے باتیں سنتے رہو. پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو کتاب نہیں پڑھتا ہوں، اس لیے میں نے آج کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. میں نے کہا آپ سے ایسے فی البدی گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو آسان طریقے پر بات سمجھا دیں. کتابوں میں مشکل باتیں، مشکل لفظ آ جاتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ہم آج میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو اس لیے ضروری ہے کہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھیں، حضور کی عظمت کو، اس کی عزت کو، ان کی تکریم کو، ان کی حیثیت کو سمجھیں. اگر ان کو سمجھیں گے نہیں تو نبی ماننے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، رسول ماننے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. آج امت مسلمہ کی پریشانی یہ نہیں ہے کہ اسے سائنس کا علم نہیں ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں کہ ہم سائنس نہیں جانتے ہیں. سائنس ہم نے تو ایٹم بم بنا لیا ہے، تو ایٹم بم کے اوپر آپ بیٹھیں گے کیا؟ جس بیچارے نے بنایا ہے اس کو تو بند کر دیا ہے. اگر سائنس کا اتنا فائدہ ہوتا تو آج ڈاکٹر قدیر اندر نہ ہوتا. سمجھ آئی بات؟ سائنس ہم جانتے ہیں، جہاز اڑانا بھی ہم کو آتا ہے اور جہاز بنانا بھی آتا ہے.
کوئی ایک دفعہ جہاز بنا کر ہمارے سامنے لے آئے, اس جیسے 4 بنا کے کھڑے کر دیں. یہ ہم پاکستانیوں کا فن ہے کہ نہیں؟ ڈرتے پھرتے ہیں لوگ کہ دیکھو پاکستانیوں کو پتہ نہ چل جائے. عالم تو ہم ہیں, ہمارے لوگ جانتے ہیں, سائنس ہماری بے خبری نہیں ہے. یہ ڈراتے ہیں حکمراں ہم کو کہ ہم سائنس پڑھو, سائنس پڑھو, سائنس پڑھو. اب سائنس کیسے پڑھیں گے لوگ؟ اب پڑھیں گے سائنس؟ جو ملک کا سب سے بڑا سائنسدان ہے وہ بلا وجہ اندر ہے. اب سمجھاؤ لوگوں کو کہ سائنس کیسے پڑھے, سائنس پڑھ کے کیا حاصل ہوگا, اب بتاؤ لوگوں کو, اب سمجھاؤ. ایٹم بم بنانے والے کو تو اندر کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ سائنس ہماری کمزوری نہیں ہے. اور بعض وزیر آئے اس لیے ہیں کہ ہماری تجارت کمزور ہے اور ہماری معیشت کمزور ہے. خدا کی قسم ہماری معیشت بھی کمزور نہیں ہے. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا کو پالنے کے لیے آیا تھا. اس نبی کے ماننے والے ہیں. دوستانہ کجا گنی معروم کہ تو با دشمنہ نظرداری. دوستوں کو کیسے محروم کر دے گا وہ جو دشمنوں پر نظر رکھتا ہے؟ وہ خدا ہم کو محروم کر دے گا؟ ہم کوئی بھوکے مرتے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں. ہماری کمزوری دین کی ناسمجھی ہے. ہماری کمزوری کیا ہے؟ دین کی ناسمجھی ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو ناسمجھوں سے سمجھتے ہیں. سمجھنے بھی بیٹھتے ہیں تو کن کے پاس جاتے ہیں؟ جنہوں نے کبھی قرآن سمجھا ہی نہیں ہے, خود سے سمجھا رہے ہیں. یہ قرآن ایسے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, اس لیے اللہ نے اس قرآن سے پہلے نبی بھیجا. نبی سے پہلے کتاب نہیں آئی, کسی بھی نبی سے پہلے کتاب نہیں آئی. پہلے نبی آیا پھر کتاب آئی. کیوں کہ کتاب نبی پر نازل ہوگی تو نبی بتائے گا کہ یہ کتاب ہے, اس میں یہ کہا ہے اور یہ کیوں کہا ہے. کہ نبی سمجھاتا ہے کہ یہ کتاب کیسے آئی, کیوں آئی, اس کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, مفاہیم کیا ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہم پر 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا. واقعتاً نازل ہوا. اس قرآن کا شان یہ ہے, اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی 1 دن میں, 2 دن میں, 10 دن میں, 40 دن میں. چلے والی کتابیں بھی گزری. لوگ چلے کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ وہ چلہ جو ہے قرآن سے ثابت ہے. وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے چلہ نہیں کیا تھا, ان پر تو کتاب آئی تھی. تم پر بھی کتاب آئے گی کہ چلہ کرنے سے. ان کو تو اللہ نے کہا 30 دن کا چلہ کرو, پھر 10 دن بڑھا دیے. فتم میقات 40 لیلہ, تو اللہ نے 40 دن بڑھا دی, 40 دن کر دیے. اور پھر کیوں 40 دن میں اللہ نے ان پر کتاب توریت نازل فرمائی. 40 دن میں نازل ہونے والی کتاب کا اشر آپ نے دیکھا. پھر اللہ نے 1 دن میں بھی نازل کر دی. عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی, کمنڈمنٹس, عیسیٰ علیہ السلام پر 1 دن میں نازل ہو گئی کتاب. تھوڑا زمانہ تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کا, تو جلدی سے دے دی. اور کب دے دی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کب دے دی کتاب؟ بھائی لوگ تو کہتے ہیں 40 سال میں ہمارے نبی کو کتاب ملی. اس سے پہلے تو نبی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, معاذ اللہ. 40 سال کے بعد نبی بنایا, پہلے پتہ نہیں تھا. معاذ اللہ بھٹکتے پھرتے تھے. ترجمے بھی لوگوں نے ایسے کیے. حالانکہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں سارے سیرت نگار کہ سارے لوگ یہ مانتے تھے کہ حضور نے اپنی جاہلی زندگی میں, جاہلیانہ زندگی جو تھی اس زمانے میں جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, اس زندگی میں بھی کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا آپ سے. اس زمانے میں بھی آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. صرف گناہ ہی نہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیونکہ وہ مسلمان نہیں کہتے تھے, ان کو مشرکین مکہ کہتے تھے صادق الوعد الامین. یہ حضور کی جعلی مبارک ہم نے لگائی ہے نا, اس میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ ہے صادق الوعد الامین. یہ جعلی مبارک پر لکھا ہوا ہے. محمد کون ہے؟ صادق الوعد الامین. 3 صفتیں، اور یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ نے نہیں کہیں، مشرکین مکہ نے کہیں، جنہوں نے جب کتاب آئی تو انکار کر دیا. جب نبوت کا دعویٰ کیا حضور نے تو پھر انکار کر دیا، لیکن اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، امانت کے دیانت دار ہیں. آپ منافق نہیں تھے، منافقوں سے آپ کا تعلق نہیں تھا. اور یہ تینوں صفتیں مخالفت کے اندر منافق میں پائی جاتی ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. ہمارا نبی اس کا ضد تھا، ہمارا نبی اس کا ضد تھا. اور یہ ضد اس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. جالی پر لکھا ہوا حضور کے روزے کی جالی مسجد میں نے بنا دی، تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہو گیا کہ لوگ چومیں گے. بھئی اگر وہ چومیں گے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر کوئی آدمی جالی چومتا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں، کہنے لگا شرک ہو جاتا ہے اس سے، چومنے سے. چومنا بھی کوئی شرک ہے. اب آپ اندازہ کرو، چومنا شرک ہے تو چومنا تو انسان کی پوری زندگی میں شامل ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے آدمی؟ بچے کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. نہیں، آپ نہیں چوما کرو اس لیے کہ شرک ہے. شادی کر کے بیوی کو لاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو مارتا ہے. اس کو مارے تو دوسرے دن وہ میکے میں بیٹھی ہوئی ہو. بوسو کنار شریعت نے کہا، حضور نے فرمایا عورتوں کے پاس ایسے نہ جایا کرو. یہ حدیث کی باتیں بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کھلی باتیں کرتے، یہ کھلی باتیں اللہ کے رسول نے کہی ہیں. سمجھا کرو یہ باتیں بھی، سمجھے نا. بیوی اس لیے نہیں آ گئی کہ اس کو لپیٹ کے بستر بند بنا کر کونے میں ڈال دو. بھائی لوگوں نے تو اس کو دستانے بھی پہنا دیے اور ہاتھوں میں موزے بھی پہنا دیے. اپنے کو نہیں پہنتے ہیں، خود نہیں پہنتے ہیں موزے، اور دستانے بھی نہیں چڑھاتے. عورتوں کو دستانے بھی چڑھا دیے، نیچے سے پیر میں موزے بھی پہنا دیے. اب وہ سراپا سر سے لے کر کپڑے کے اندر پھنسی ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو دوسرا آدمی دیکھے گا جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ تو کہے گا نا یار بڑے دہشت گرد ہے، عورتوں کو ایسا بند کرتے ہیں کہ ہر طرف سے کپڑا لگا دیا ہے. کہیں گے نا، غلط بات تو نہیں ہے. چہرے پر نقاب ڈالنے میں وہ نہیں کہتے ہیں. جب اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خطرہ ہوتا ہے. آپ کو تو پسینہ آ جاتا ہے اگر موزہ گرمی میں پہن لے، لیکن آپ کہیں گے نہیں عورت تو موزے پہنے گی، ہاتھ میں دستانے بھی پہنے گی. اندازہ کرو اپنی شریعت. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ موزے پہناؤ. ہمارے نبی نے مستثنا قرار دیا ہاتھ پیر عورت کا پردے سے، ہاتھ اور پیر کو مستثنا قرار دیا. تو جب نبیوں کی بیویوں نے موزے اور دستانے نہیں پہنے تو تمہاری بیویاں جو ان سے بھی بڑھتے رہے کہ تم ان کو موزے اور دستانے پہناتے ہو. مت ظلم کرو، شریعت پر اتنا چلو جیسا چلنا ہے. اس سے زیادہ کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. یہ رسول آیا اس لیے ہے کہ کسوٹی بتائے کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، سیرت کیا ہے، رسول کیا ہے، شریعت کیا ہے. پھر رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عظیم الشان انداز میں دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ عام آدمی نہیں ہے. اگر یہ ایسے آتے جیسے عام آدمی آتے ہیں تو پھر پہچانتے کیسے ہم اور آپ؟ اچھا، آپ بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو گئے، یہودی چکر میں پڑ گئے. دل کے تو پہلے ہی کھوٹے تھے، نبیوں کی بات تو مانتے نہیں تھے. کئیوں کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا لو ایک اور آ گیا، تو انہوں نے کہا اب اس پر الزام لگاؤ، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے. عیسائی ذرا بش صاحب یہ خیال کرے، پوپ صاحب بھی یہ خیال کرے کہ وہ دوستی ان سے نبھاتے ہیں جو ان کے نبی کو گناہگار کہتے ہیں، اور ہم تو ان کے نبی کا نام آتا ہے تو علیہ السلام کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ
علیہ السلام. ہم تو سیدنا بھی لگاتے ہیں, وہ تو خالی کچھ لوگ تو خالی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ہم تو وہ ماننے والے ہیں. تو آگے پیچھے لقب لگاتے ہیں, علیہ السلام, درود و سلام پڑھتے ہیں. تو ہم زیادہ ماننے والے ہیں کہ تم ماننے والے ہو؟ ہم امن کے دائی ہیں, ہمیں اللہ نے امن کا دائی بنا کر بھیجا ہے. دہشت گرد تو تم ہو, دہشت گرد تو تم ہو. بم تم نے مارے ہیں. جاپان پر پاکستانی جا کر بم نہیں مارنے گیا تھا. کس نے بم مارا؟ تم نے مارا, تمہارا بم بنایا ہوا. اگر قدیر خان گناہ کرنے والا ہے تو آئنسٹائن اس سے بڑا کافر ہے. بڑا کافر تو آئنسٹائن ہے. پہلا بم تو اسی نے بنایا, اور اس کے بم بنانے سے نقصان بھی ہوا. ہمارے تو بم بنانے کے بعد ہمارے حکمراں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ کتنے ہیں, اور مار بھی نہیں سکتا. مسلمان کسی کو مار بھی نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے رب نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ اے انسانوں کی عظمت کرو, انسانوں کی عظمت کرو. ہمارے نبی آئے تھے دائی بن کر, امن کے دائی بن کر آئے تھے. اس لیے دیکھیے جب وہ زمین پر تشریف لائے تو بھی ان کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے استقبال فرمایا, اس طریقے سے ان کو بھیجا کہ پتہ چلے کہ یہ امن والا ہے, یہ سلامتی والا ہے, یہ رحمت والا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, یا یہ بھی کہتے ہو, یہ بھی ان کے گروہ کا آدمی ہے نا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, یا والے کہنے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے والا. یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہیں. کیسے انکار کرے؟ اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ نبیوں میں نہیں, سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سارے جہانوں کے لیے ہمارا نبی رحمت بن کر آیا ہے. تو ہم اس کی امتی کیسے دوسروں کے لیے زحمت ہو سکتے ہیں؟ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. دہشت گرد وہ ہیں جن کو تم نے استعمال کیا. سمجھ میں آئی بات؟ دہشت گرد وہ ہیں جن کو تم نے استعمال کیا, اور جو تمہارے استعمال کرنے سے خوش ہوتے تھے. ہم تو اس وقت بھی خوش نہیں تھے جب وہ استعمال ہوتے تھے, اور آج بھی خوش نہیں ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں. کیونکہ کلمہ گو تو ہے نا, کیونکہ ہمارے نبی نے تو کہہ دیا ہے کسی کلمہ گو کو آپ کافر نہ کہیں, مشرک نہ کہیں. لوٹ کر آئے گی بات. کسی کو سوچ سمجھ کے کچھ گالی دو. اول تو گالی دینی ہی نہیں چاہیے, تو سوچ سمجھ کے دو, یہ لوٹ گئے گی تمہاری طرف. عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری سنائی کہ ایک نبی آئے گا, رحمت والا نبی. اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. تو احمد کہا تو محمد کیسے آ گیا؟ جھگڑا یہ ہے نا, تو محمد کیسے آ گیا؟ جھگڑا تو میم اور الف ہی کا ہے نا. میم اور الف ہی کا جھگڑا ہے نا, اور تو جھگڑا کوئی نہیں ہے. احمد کے معنی بھی ہے حمد و ستائش کرنے والا, اور محمد کے معنی ہے بہت زیادہ ستائش کیا جانے والا. دونوں معنی ہیں. ایک وہ ہے جو حمد کرتا ہے, ایک وہ ہے جس کی حمد کی جاتی ہے. ایک وہ ہے جو تعریف کرتا ہے اپنے رب کی, ایک وہ ہے جس کی تعریف رب کرتا ہے. ایک وہ ہے جو تعریف کرتا ہے اپنے رب کی, اور ایک وہ ہے جس کی رب تعریف کرتا ہے. عام نبی نہیں ہے, نبی بھی عام نہیں ہے, نبی بھی خاص الخاص نبی ہے. خاتم النبیین, نبیوں کا خاتم, سید الاولین والآخرین, سارے پہلے والوں کا اور آخر والوں کا سردار, سید الاولین والآخرین, محمد رسول اللہ رب العالمین. یہ ہے نبی ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عائشہ صدیقہ عروہ سے نکل کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں میرے باپ نے کہا کہ ایک یہودی, میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں, میلاد کی بات ہے نا, آج ہم میلاد کی باتیں کریں, جھگڑے کی بات کوئی نہیں کرتے. یہ 12 دن 11 دن تک باتیں ہوتی رہی. مولانا بشیر صاحب بہت وثوق سے آپ کو یہ سمجھاتے رہے سیاق و سباق کے حوالے سے کہ میلاد منانا چاہیے, کیوں منانا چاہیے, اعتراض ہے تو کیوں ہے. آج ہم ان لوگوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں, ہمیں تو آج محمد رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے, ذکر پاک
کرنا ہے اور ولادت رسول کا ذکر کرنا ہے. اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وقت دیں اور اس کو سنا کریں. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات تو سمجھیں، اس کو تو سمجھیں، اس کی ذات کو تو سمجھیں. خالی بات ہی نہیں سمجھنی ہے، بات سمجھنے کے لیے اس ذات کا جتنا تیقن ہوگا اس کی بات کا بھی اتنا یقین ہوگا. ذات کا تیقن نہیں ہوگا تو بات کا یقین کیسے ہوگا؟ تو پہلے اس ذات کو تسلیم کرنا ہے، اس کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے، اس کے اعتبار کو تسلیم کرنا ہے، اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے. جب وہ تسلیم کر لیں گے تو پھر ان کی بات بھی ہمارے دل مانیں گے، پھر ہمارے دل بھی جھک جائیں گے ان کی باتوں. اگر اوپر اوپر سے مانیں گے اور اندر سے کہیں گے نہیں ہمارے جیسے ہمارے جیسے، اوپر سے اندر سے مان لیا، اندر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر اس اسلام کا، اس ایمان کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو قرآن میں نہیں ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں سورہ النور آخری آیتیں اٹھا کر دیکھ لو. اللہ نے کہا قل لا تمنوا علی اسلامکم، قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دو اے محبوب ان سے، تو کہہ دے اے محبوب ان سے کیا، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنا اسلام کا احسان مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت دے دی. اور جب اعراب نے آ کر کہا قالت الاعراب آمنا، گواروں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کیا کہا، قل لن تؤمنوا، اے محبوب تو کہہ دے تو کہ ایمان نہیں لائے. کوئی دوسرا کہتا تو بات تھی نا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہ اللہ کیا کہتا ہے، لا قل لن تؤمنوا. لن جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، پھر نفی کی تاکید کے لیے اہل لغت جانتے ہیں. لا سادہ نفی ہے، اور لن کے معنی ہرگز ہرگز نہیں. لن کے معنی ہے ہرگز ہرگز نہیں ایمان لائے تم، اللہ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا، اعراب گوار کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اللہ کیا کہتا ہے، قل لن تؤمنوا بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. تو پتہ چلا اسلام قبول کرنے سے ایمان نہیں آتا. سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کے پڑھو سورہ النور. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیوں کہ ابھی تمہارے دل میں تو داخل ہی نہیں ہوا. جو زبان سے کہتے ہو وہ تو دل میں ہے ہی نہیں. دل میں تو کہتے ہو ہمارے جیسا تمہارے جیسا، تو کیسے ایمان لائے؟ بھئی ایمان لائے ہو تو پھر اس کی ہر بات ماننی ہے، اپنے سے اس کو ہر حالت میں برتر سمجھنا ہے، اس کی عظمت ماننی ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. یہ وہ نبی ہے، معمولی نبی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسا تو نہیں کہا ہے نا، تیسرے درجے والے زندہ تو پہلے درجے والے مر گئے، معاذ اللہ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کو جو یہ خیال اور عقیدہ رکھتے تھے ان کے لیے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے، بولو نا، تم کو نہیں آتا ہے کیا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. چھپ گئے ہیں وہ، جو چھپ جائے تو اس کو کہو کہ مر گیا. بھئی بے نظیر چلی گئی دبئی تو مر گئی، الطاف حسین لندن میں ہے تو مر گیا. بولو بھئی تمہارے سامنے تو نہیں ہے نا، مر گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. چھپ گیا، کوئی ڈر گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی چلا گیا.
کسی کو بلا لیا گیا، نبی تو خود سے نہیں گیا، نبی کو تو بلایا، فرشتہ آیا، اس نے پوچھا کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رفیق اللہ کو پسند کرتا ہوں۔ موسیٰ کے پاس بھی بھیجا تو ہمارے نبی کے پاس بھی آیا پیغمبر، میرے اور آپ کے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے، بولو پھر ہمارے جیسا تمہارے جیسا کیسا ہو گیا؟ ان کے پاس تو فرشتہ آیا اسرائیل، آ کر اس نے پوچھا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ کہیے آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو بلانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انت رفیق الاعلی، اے اللہ تیری دوستی تو اصل میری تیرے سے ہے۔ میرا بڑا رفیق تو ہے، ان سے تو میں نے دوستی تیری وجہ سے کی ہے، ان لوگوں سے میری دوستی تیری وجہ سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو میں ان کو رحمت سکھانے کے لیے آیا ہوں، امن کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ یہودی آیا مکے کے اندر اور اس نے سب سے پتہ کیا، مشرکین مکہ کو جمع کیا، عبد المطلب بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے، تو ان سے پوچھا بھائی بتاؤ مکے کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، مکے کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کی کمر کے اوپر ایک مور ہے، اس کے چھانوں کے اوپر ایک مور ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو میں جانتا ہوں، پیدا ہوتے ہی میں اس کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا، اس بچے کو تلاش کرو، اس لیے کہ خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی ہے۔ کون کہتا ہے یہ کاہن کہتا ہے، کاہن، اس کو کاہن کہتے ہیں، یہ کاہن کہتا ہے یہودی، اس کو پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے، کیوں؟ ان کے نبیوں نے بتلایا تھا نا ان کو، بھائی ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ سارے مکے کے اندر لوگ دوڑے کہ دیکھیں پتا کریں کس کے اندر بچہ، کس کے، عبد المطلب نے کہا میرے گھر میں تو بچہ نہیں ہوا، ہونے والا تھا لیکن پتا نہیں ہے۔ اچھا یہ عبد المطلب کو کیوں پتا نہیں تھا؟ حیرانگی کی بات ہے، یہ باتیں بھی سمجھا کرو، کیوں؟ دیکھیں اللہ کی شان دیکھو، جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو نعیم نے عساکر میں نقل کیا ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں کدھر سے آ گئی روایت، ابو نعیم نے اس کو عساکر سے نقل کیا، ابن حشام کی تاریخ ہے، اٹھا کے پڑھو، تاریخ ابن حشام، سیرت ابن حشام، اب تو اردو میں ملتی ہے، پڑھا کرو، لے کر یہ رکھا کرو کتابیں، سیرت ابن حشام، سیرت ابن اسحاق بھی آ گئی اردو کے اندر، پڑھ رکھو اپنے گھروں میں، یہ ہمارے نبی کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھو، یہ ایرے گہرے نتھو خیروں کی کتابیں نہ پڑھا کرو، اللہ کی کتاب پڑھو اور رسول کی کتاب پڑھو تاکہ اللہ اور رسول سمجھ میں آئے۔ ایرے گہروں کی کتابیں پڑھو گے تو چکر میں تو پڑ ہی جاؤ گے، ہر ایک کہتا ہے میں بڑا میں بڑا میں بڑا، دوسرا چھوٹا، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہیں، سمجھ میں آئی؟ ہم سب برابر ہیں، ہم میں بڑا کون ہے؟ اللہ ہے سب سے بڑا، اللہ ہو اکبر، روز کہتے ہیں نا، نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی دفعہ کہتے ہیں، سب سے بڑا وہ ہے، اور پھر اس بڑوں سے اگر کوئی چھوٹا ہے اور پھر ہم سب سے جو بڑا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑوں کی باتیں پڑھا کرو، چھوٹوں کی باتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بڑوں کو پڑھتے نہیں ہے، چھوٹوں کو پڑھتے ہیں، پھر مشکل میں تو پھنسیں گے۔ پڑھا کرو، سیرت پڑھو، سیرت ابن اسحاق، سیرت ایرے گہرے نتھو خیروں کی سیرتوں کے اوپر جو واقعات باتیں ہیں، اپنے مکالمے ہیں، وہ مت پڑھو، حدیثیں پڑھو۔ میں حدیث نقل کرتا ہوں، ابن اسحاق نے اس کو نقل کیا ابو نعیم سے، عروہ اس کے راوی اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، ابن حشام نے اس کو نقل کیا، ابن اسحاق نے اس کو نقل کیا، طبری نے اس کو نقل کیا، ابن خلدون نے اس کو نقل کیا۔ پڑھو تو صحیح، کتابیں پڑھو تو پتہ چلے گا نا۔ ساری بات کہتے ہیں بخاری کے اندر نہیں ہے بھائی، تو بخاری میں حدیثیں ہیں کتنی؟ بس یہی ہے، باقی نہیں ہے، یہ تو بخاری کا حافظہ ہے نا، تو نبی صرف بخاری کے لیے آیا تھا کہ بخاری نے جتنا سمجھا اتنا نبی، باقی نبی نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ بخاری تو ایک راوی ہے حدیث کا، اس کو جتنی باتیں یاد تھیں
سکہ روایتیں اس نے جمع کر کے کہا ھذا صحیح البخاری، یہ صحیح بخاری ہے. یعنی بخاری کے اندر میں نے دیکھا کہ جو مجھے صحیح روایتیں میں جمع کر سکا، تحقیق کر سکا، وہ میں نے جمع کیا. اس نے بخاری نے لکھا کہ اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ دوسری صحیح نہیں ہے، میں اتنی ہی تحقیق کر سکا. 5000 سے زیادہ روایتیں پھر بخاری میں بھی ہے. میں بخاری کی روایت پہ بھی آؤں. پھر بخاری کی بات سنائیں گے تو بولتے ہیں پڑھتے ہیں بخاری تو آتا ہے بخار. پھر بخاری پڑھیں گے تو پھر بخار آ جائے گا. بخاری میں بھی ہے. وہ روایت کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا. عروہ اپنے مالک سے نقل کرتے ہیں، عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اس یہودی نے کہا کہ بچہ تلاش کرو. عبد المطلب کو بھی پتہ نہیں. بھئی عبد المطلب دادا، اس کو پتہ نہیں ہے بچہ ہوا ہے اس کے گھر میں. کیوں؟ ابو نعیم نے نقل کیا کہ جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حمل 6 مہینے کا ہوا، حمل کی مدت 6 مہینے کی ہوئی، تو حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن رات کو سو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا. ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے مجھے سلام کیا. اور سلام بھی کیسے کیا؟ السلام علیکہ یا ام السید الاولین والآخرین. سلام ہو تجھ کو اے سید اولین و آخرین کی ماں. اور مجھ سے کہا میرا رب بھی مجھے سلام بھیجتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہے. اندازہ کرو، جس کو اللہ سلام بھیجے اس کا ایمان مشکوک، ان کا ایمان محقق. اندازہ کرو، نبیوں کی ماں اس کا ایمان ان کے نزدیک شک والا اور ان کا ایمان محقق. جس کو اللہ نے سلام بھیجا، آسمان سے سلام بھیجا، فرشتہ آ کر سلام دے رہا ہے، جبرائیل جس سے گفتگو کر رہا ہے. جبرائیل نے گفتگو کی. اب روایت سنو، ادھر ادھر کی روایت بھی نہیں لاتا. روایت نقل کی اس کو نشر طیب میں فی ذکر حبیب میں مولانا اشرف علی تھانی. اب بولو، نشر طیب فی ذکر حبیب اشرف علی تھانی. اٹھا کے پڑھو. اردو کی کتاب ہے نا، میں تو دوسری کوئی کتاب تو نہیں نقل کر رہا، حدیث نقل کی ہے انہوں نے. 6 مہینے کا جب حمل ہوا تو آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس نے سلام کیا بی بی آمنہ کو. اے آمنہ، اے ماں سید الاولین والآخرین کی، تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے سید الاولین والآخرین کی ماں بنایا ہے. بیٹا عطا فرمائے گا تجھے جو سید ہوگا سارے دنیا کا، اولین اور آخرین کا. اور اللہ نے سلام کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ بات، یعنی یہ ولادت کی بات تیرے اور میرے درمیان ہے، کسی کو ذکر نہ کرنا. یہ میرے اور تیرے درمیان ہے، اب یہ بات کسی کو ذکر نہ کرنا. اس لیے بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے اس کو مخفی رکھا، یہاں تک کہ جب مجھے درد زار شروع ہوا تو عبد المطلب گھر میں ہی تھے، لیکن میں انتظار کرتی تھی یہ کب جائیں. تو جب وہ کعبے میں طواف کرنے چلے گئے تو پھر میں لیٹی تو پھر فرشتہ آیا. اور عبد المطلب کو پتا نہیں تھا، لیکن محمد رسول اللہ تشریف لے آئے. ایسا کیوں ہوا؟ صوفیوں سے پوچھو نا، مولویوں سے نہیں پوچھو. اور صوفیوں کے سرداروں سے پوچھو، امام جعفر صادق سے پوچھو، علی شیر خدا کی اولادوں سے پوچھو. پوچھا کسی نے امام جعفر صادق سے کیا بات ہے کہ نبی کو یتیم پیدا کیا. امام جعفر سے کسی نے پوچھا کہ نبی کو یتیم اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ بھئی اس کا باپ دے دیتا تو کون سی اس میں قیامت برپا ہو جاتی. امام جعفر نے کہا نبی کو اللہ نے نبی الامی بھی تو بنایا نا، نبی الامی بھی تو بنایا نا، کسی سے پڑھنے نہیں دیا اس لیے کہ میں اس کو پڑھاؤں گا. کوئی اس کو نہ پڑھائے، کوئی پڑھانے والا نہ ہو، کوئی اس پر احسان نہ کرے، اس لیے کہ میں اس پر آیت نازل کرنے والا ہوں. لقد من اللہ علی المومنین، یہ اللہ پر احسان ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے ایمان والوں پر. عبد المطلب اگر کوشش کرتے، دائیا بلا کے لاتے
محنت کرتے, تکلیف بتاتی بی بی آمنہ, تو کچھ احسان تو ہوتا نا. کسی کا احسان ہمارے نبی نے نہیں لیا, اللہ نے لینے نہیں دیا. سمجھ میں آئی بات؟ عبداللہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ٹھیک ٹھاک آدمی یثرب پہنچے, مدینہ. دیکھیے باپ کو اسی جگہ پہنچا دیا جہاں بیٹے نے پہنچنا تھا, یثرب, مدینے میں نا آپ کی قبر مبارک. اور اچانک بخار آ گیا اور اچانک اس دنیا سے تشریف لے گئے عبداللہ. ہے نا, یتیم پیدا ہوئے. آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا باپ زندہ نہیں تھا. اور جب طفولیت کا زمانہ شروع ہوا, دائی علیمہ سعدیہ کے پاس پہنچا دیا. کیسی دائیہ, کیسی دائیہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیسی دائیہ کے پاس پہنچایا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, جو اونٹنی لے کر آئی تھی اور شور کو لے کر آئی تھی کہ ایک بچہ لے لے, کسی سیٹھ کا, کسی امیر کا, کسی مشرک کا, کسی مکہ کے سردار کا, تاکہ سال بھر روٹی تو کھا سکے, اس کی خدمت کر کے سال بھر روٹی تو کھا سکے. اس لیے علیمہ سعدیہ اونٹ پر آئی تو سب سے, کیونکہ کمزور نحیف ناتوان اونٹ تھا, سب سے آخر میں پہنچا. جب مکے پہنچی تو سرداروں کے بچے تو بڑھ چکے تھے, سرداروں کے بچے تو بڑھ چکے تھے, لیکن سید الاولین والآخرین کو, سید الاولین والآخرین کو اللہ نے علیمہ کی قسمت میں رکھا تھا. علیمہ کی بھی کیا قسمت ہے اندازہ کریں, علیمہ سعدیہ کی بھی کیا قسمت ہے. چنانچہ بی بی دائیہ علیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں مکہ میں آئی تو کمزور اونٹنی پر, تو کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر آئی. جب مکے میں پہنچی تو سب سے آخر میں پہنچی. جب بچہ لینے گئی ایک دفعہ تو میں نے کہا یہ اس کا تو باپ بھی نہیں ہے, تو انعام کیا ملے گا, ہم تو ایسے ہی بھوکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کمزور آدمیوں کے پاس پرورش کی, اس لیے کہ بتائیں کہ یہ کوئی اس کا پرورش کرنے والا خالق ارض و سماوات ہے. تم نے اس کی پرورش نہیں کرنی ہے, اس کی برکت سے تمہیں بھی فیضان کیا جائے گا. جس جس کے گھر جائے گا وہ برکتوں والا ہو جائے گا. علیمہ سے جا کے پوچھو نا اس کی برکتیں. علیمہ سعدیہ سے روایت پوچھنے میں پیٹ میں درد ہوتا ہے. علیمہ سعدیہ سے پوچھو نا جس کے گھر میں 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی ہے, ان سے تو پوچھو. ان سے نہیں پوچھتے ہیں کہ کیسا پایا محمد کو, تو کہتی ہیں جب ہم روانہ ہوئے, ابھی ہمارے گھر محمد لے کر میں ایک دفعہ گئی چھوڑ کر آ گئی, دوسری دفعہ گئی چھوڑ کر آ گئی, تیسری دفعہ گئی تو میرے شوہر نے کہا کوئی بچہ تو رہا نہیں ہے سعدیہ, لے لے یتیم بچہ ہے, اللہ رحم کرے گا. لے لے بچہ, لے لے اللہ رحم کرے گا. عبد المطلب بھی تو جانے کی عمر میں تھے نا, علیمہ سعدیہ نے مجبوراً وہ بچہ لے لیا. کوئی احسان نہیں کیا علیمہ سعدیہ نے بھی. سمجھ میں آئی بات؟ عبد المطلب نے بھی احسان نہیں کیا, علیمہ سعدیہ کا بھی احسان ہمارے نبی پر اللہ نے نہیں رکھا. باپ کا بھی احسان نہیں رہنے دیا, پہلے اٹھا لیا. اور علیمہ سعدیہ کہتی ہیں بچہ لے کر جب میں پہنچی اپنے گھر میں تو اس اونٹنی کو جس کو میں کمزور نحیف و ناتوان چھوڑ کر آئی تھی, اب جو میں نے دیکھا اس کی تھنوں کی طرف تو بھرے ہوئے تھے. دودھ جو نکالا تو سارے گھر والوں نے پی لیا اور وہ تو موٹی تازی ہو گئی. میں نے کہا اس اونٹنی کو اتنی دیر میں کیا ہو گیا؟ اور جب اونٹنی پر سوار ہو کر ہم چل دیے تو سب سے پہلے قبیلہ سعد میں پہنچنے والی میری اونٹنی تھی. ابھی نبی نہیں تھے, بولو 6 سال 2 سال کا یہ بچہ, ایک 6 مہینے کا یہ بچہ نبی نہیں تھا, تو برکتیں کیسے آ گئیں؟ یہ برکتیں کیسے آ گئی؟ یہ نبی تھا, نبی کا بچہ, نبی کے بچوں کی اولاد تھا. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ نے ابراہیم سے لے کر میرے باپ تک مجھے بہترین نسب کے اندر پیدا فرمایا. میرے باپوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو غلط النسب ہو, سارے فضیلت والے نسب والے تھے.
یہ اس گھرانے میں پیدا ہوا، بنی الہاشمی میں. اور برکتیں دیکھیں ابھی علیمہ سعدیہ کی. گاؤں والے آئے، وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یہ علیمہ، یہ تیری اونٹنی تو بڑی کمزور تھی، اس کو کیا کھلایا کہ اتنی موٹی ہو گئی؟ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو خوشحال ہو گئی، تیرے گھر میں تو دودھ بھی نہیں ہوتا تھا. عبد المطلب نے دودھ نہیں دیا، اللہ نے دودھ بھیجا. سمجھ میں آئی بات؟ عبد المطلب نے پیسے نہیں دیے، کیونکہ عبد المطلب تو دینے والا نہیں تھا نا، اس کا باپ تو تھا نہیں، یتیم. کس نے بھیجا اس کو دودھ؟ اللہ نے بھیجا. اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ کسی کے پاس پڑھے، کسی کے پاس پرورش کرے، اسی لیے اس کو کہا نبی الامی. نبی الامی یہ نشانی اللہ نے تورات میں بھی ذکر کی کہ وہ نبی کیسا ہوگا؟ پڑھا لکھا نہیں ہوگا. اس لیے جبرائیل جب لے کر آئے وہی پہلی وہی لے کر آئے، ہے نا، بخاری میں ہے نا. اب میں بخاری کی روایت نقل کرتا ہوں. بخاری کی روایت سنو. بخاری کہتا ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں وہی لے کر آئے اور انہوں نے کہا اقرا، جبرائیل نے کہا، کیا کہا؟ اقرا، کیا میں نے پڑھ. تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. سمجھ میں آئی؟ میں پڑھنے والا، بات ذہن میں رکھو، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی تیرے سے نہیں پڑھوں گا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں تیرے سے پڑھنے والا نہیں. بچے کو کہیں بھائی پڑھ، بولتا نہیں پڑھتا ہوں، ہے نا. چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، اس کو بولا چھوٹے سے بچے پڑھ بھائی، نہیں پڑھتا، ہے نا.